الذين اصطفى اما بعد میرے بھائیوں بزرگوں، مدرسے کی آمد جو جلسے کے موقع پر ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ میں نے سنا ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ حضرات نے اپنے اس مدرسے کی اپنی حیثیت سے، اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت تو ماشاءاللہ بہت اونچی ہے، بہت اونچا گاؤں ہے، بڑا گاؤں ہے، بڑے بڑے کاشتکار لوگ ہیں، لیکن پھر بھی اچھی رقمیں سننے کو ملی ہیں، اور حساب و کتاب بھی آپ کے سامنے حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب نے بتا دیا، سنا دیا، کتنی آمد ہوئی، کتنا خرچ ہوا، کتنی بچت ہوئی، کتنا قرض ہوا۔ یہ قرضے اور بچت یہ تو جہاں بھی آمد و خرچ کا سلسلہ ہے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی آمد زیادہ ہو گئی، خرچ کم ہو گیا، کبھی خرچ زیادہ ہو گیا، آمد کم ہو گئی۔ آمد زیادہ ہوگی تو بچت ہو جائے گی، خرچ زیادہ ہو جائے گا تو قرض ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ مدرسے میں تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے۔ کافی دنوں سے یہاں آپ کے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ، جسے ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، لوگ تو دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے سے عصری تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کی فی زمانہ ضرورت رہتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے، جیسی ضرورت ہو ویسی ہی تعلیم کا انتظام کر لیا جائے۔ مضمون بدلتے رہتے ہیں، حکومت بھی اپنی پالیسی بدلتی رہتی ہے، اب نئی پالیسی آ رہی ہے، اسی کے اعتبار سے ہم سب کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ تو کافی دنوں سے یہاں تعلیم الحمدللہ جاری ہے، اور مدرسے میں تعلیم کے ساتھ تعمیر بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کمرے بنے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو اصل ہے آپ حضرات کا اعتماد اور بھروسہ۔ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب جو اس مدرسے کے نگران ہیں، چونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور لفظ سوچ نہیں رہا، نگران ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہر چیز پر گہری نظر رکھتے ہیں، جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا انتظام بھی کرتے ہیں۔ شاملی میں بھی خدمات بدستور جاری ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو اتنے باصلاحیت ہوں کہ اپنا بھی نظام اور دوسرا بھی نظام۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے، ہمت میں اضافہ فرمائے۔ اس مدرسے کو بھی جہاں یہ مستقل کام کرتے ہیں اسے بھی ترقی عطا فرمائے۔ اور بھائی یہاں تو پرانا مدرسہ ہے ہی، بہت پرانا مدرسہ، ہمارے بچپن میں یہ مدرسہ قائم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب ترقی عطا فرمائے۔ بچوں کی جو تعلیمی ضرورت ہے، بچیوں کی جو تعلیمی ضرورت ہے، وہ ہماری یہی پوری ہو جائے۔ اور جیسا مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ بڑی بچیوں کا تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ بہت نازک مسئلہ ہے، جیسی اس کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے اس سے زیادہ یہ نازک ہے، اور اس کی نزاکت کا احساس بھی سب کو ہی ہے۔ روز بروز خبریں بھی سننے میں آتی رہتی ہیں۔ تو بچیوں کی
حفاظت بھی ضروری ہے، ان کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ تو پردے کے ساتھ میں تعلیمی نظام بنایا جا رہا ہے۔ اللہ بچیوں کو بھی پڑھنے کا خوب موقع عطا فرمائے۔ اچھے استاد ہیں، قابل استاد ہیں، اور اگر کوئی کام لینے والا ہو تو وہ قابلیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک کام کرنا ہوتا ہے، کام لینا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب کی بھی نگرانی ہے، اور پھر نوجوان عالم مفتی محمد طیب صاحب، اللہ استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کسی کی نظر نہ لگ جائے اور یہاں کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بات آ رہی تھی قربانی کی۔ ایک تو قربانی یہ ہے کہ ہم جانور کی قربانی کریں، اور کسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی رائے کی قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی رائے کی قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جیسے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، تو بھئی میری بات میں، اس پر بھی چھری پھیرنی چاہیے۔ جہاں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے میری بات، میں بڑا چودھری، میں بڑے خاندان کا، میں بڑا زمیندار، بڑا کاشتکار، پھر وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کام کو آگے بڑھانا ہے، اگر میری بات نہیں بھی چلتی تو کوئی بات نہیں، کام چلنا چاہیے۔ اور اگر سب لوگ اپنی بات کو چلانے کی کوشش کریں گے پھر کام نہیں ہونے کا، پھر کام نہیں آگے بڑھتا ہے۔ ایک رائے تو ہونا ضروری ہوگا۔ جیسے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کہا جاتا ہے بھئی یا تو کسی کو اپنی رائے میں کر لے یا کسی دوسرے کی رائے میں ہو جائے، جب ہی گھر چلتا ہے۔ یا تو اپنی بیوی کو اپنی رائے میں کر لے اپنی قابلیت سے، اور اگر نہیں بھائی بیوی زیادہ ہوشیار ہے تو اس کی رائے میں ہو جائے، جب ہی گاڑی چلے گی۔ تو ایسے ہی یہ مدرسوں کا نظام بھی ایسا ہی ہے، یہ تو دلیل سے اپنی بات مضبوط رکھو، نہیں تو پھر کسی دوسرے کی رائے کو قبول کر لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ رائے کھڑی کر لینا، بھائی ہماری بات نہیں چلی، ہم تو یوں کر کے رہیں گے، یوں ہوگا تو ہم ساتھ رہیں گے، نہیں تو بھائی، تو اس طرح کی چیزیں اداروں کو بڑا نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی لیے بعض ادارے جہاں ہیں بس وہیں کے وہیں ہیں، اور جہاں جن لوگوں نے رائے کی قربانی دے دی اور مقصد یہ ہے کہ بھئی کام آگے بڑھنا چاہیے، ہماری بات چلے نہ چلے، تو پھر وہ ادارے آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی قربانی، جانور کی قربانی کرنا تو بہت آسان ہے، چاہے وہ کتنے بھی ہزار کا ہو، آدمی کر لیتا ہے، لیکن اپنی رائے کی قربانی دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ تو رائے کی قربانی دینا سیکھیں، اپنی بات کو پیچھے کریں، دوسروں کی بات کو آگے کریں، جب ہی آپ اپنے ادارے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، نہیں تو یہ خلفشار پریشانیاں آتی رہیں گی، اور وہی جو کہا جاتا ہے وہ ٹانگ کھینچنے والی بات، یہ مدرسہ تو آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے بچے پڑھیں گے، آگے بڑھے گا تو آپ کی ترقی ہوگی، خدا نہ خواستہ ہمارے اختلاف کی وجہ سے نقصان ہوا مدرسے کا، تو مدرسے کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان ہمارا اور ہمارے بچوں کا نقصان ہے۔ اگر مدرسہ کسی وجہ سے کمزور ہوتا ہے تو یہ کمزوری مدرسہ تو عمارت ہے، نقصان یہ ہمارا ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہے۔ مدرسہ آگے بڑھے گا، ہمارے بچوں کو ساری تعلیم یہی ملیں گی، ابھی 5ویں ہے، پھر 8ویں ہوگی، پھر 10ویں ہوگی، ابھی حفظ قرآن ہے، پھر عالمیت ہوگی۔ تو یہ پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی
رائے کو قربان کرنا بھی سیکھیں. اسی مقصد سے قربانیاں کرائی بھی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس مدرسے کے ساتھ دل و جان سے جڑے رہنے کی اور اپنی جانی مالی ہر طرح کی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ قرضہ ابھی سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی بھی آسان فرما دے. جلسہ ہوتا ہی اسی واسطے ہے. جلسے کے کرنے کا منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس موقع پر سارے بھائی ہمت کرتے ہیں. اور یہ جو رقمیں بولی جاتی ہیں یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ حوصلہ بڑھانے والی چیز ہے. حوصلہ بڑھانے کے لیے رقمیں بولی جاتی ہیں, ریاکاری نہیں ہے. کبھی کبھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ حضرات نے دیا, اعلان ہوا, آپ کی بھی ہمت بڑھی اور دوسروں کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر طرح کی کامیابی عطا فرمائے. چونکہ وقت تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی 40 منٹ ہو چکے ہیں اور آگے مشکل سے لگ بھگ 40 ہی منٹ میرے خیال سے باقی, 40 تو ہے بھی نہیں, 30 منٹ باقی ہیں. آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے لیکن میں پڑھ چکا ہوں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. کبھی نہیں کہ بھئی ہمیں کہہ رہا ہے. میں تو نماز پڑھ کے آتا ہوں اکثر اس موقع پر کہ مجھے معلوم ہے کہ دیر ہو جاتی ہے, نکلنے میں تاخیر ہوتی ہے. تو بھئی آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے, دعا کر لیں. اچھا, حضرت مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھئی کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ بالکل وہ عین دعا کے وقت میں دیں گے. بھئی یہ تو جلسہ مدرسہ سب آپ کا ہے, اصل ذمہ دار تو یہی ہے. ہمارا تو یہ کبھی کسی موقع پہ حاضری ہو گئی, اصل تو یہی لوگ ہیں. مفتی ذاکر صاحب ہیں, مفتی طیب صاحب ہیں. آپ کو انہی کے ہاتھ میں اپنی رقمیں دینی چاہیے. ہاں رومال میں کچھ ڈالنا ہو تو دیکھ لو بھائی, دیر ہو جائے گی بہت, لیکن پھر بھی چلو ضروری کام یہ ہے, ڈال تو رکھا رومال میں. دیکھو کرو ہمت بھائی, جیب میں ڈالنے کی ہاتھ ڈالو اور جو کچھ نکل کے آوے وہی ڈال جاؤ. جو بھی کچھ نکل کے آوے, یعنی پیسے, بیڑی کی بات نہیں. بھائی کچھ لوگ یہ منڈل ڈال دو نہ, بھائی میں نہیں کہتا ایسی بات. آپ کی جیبوں میں منڈل ہے ہی نہیں, میں تو کہتا ہی نہیں منڈل ہے. آپ تو اچھے آدمی ہیں, پیسے رکھتے ہیں, اچھی چیزیں جیب میں رکھتے ہیں. دیکھو جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھو, دیر نہ کرو اس میں. دور ہو نزدیک ہو جہاں بھی ہو, جلدی سے کرنے کی کوشش کرو. 1-2 منٹ ہیں, پھر دیر ہو رہی ہے, دعا کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. شاباش, آ جاؤ جلدی بھائی. بہت اچھا بھائی, شاباش. آتے رہیں, جلدی آتے رہیں. 1-2 منٹ میں اس کام سے فارغ ہو جائے. اور جن بھائیوں کے باقی رہ گئے ہیں جن کو رقمیں دینی ہیں لے آؤ, کوئی بات نہیں, میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں گا. اگر میرے گنہگار ہاتھوں میں دینا چاہو تو ٹھیک ہے بھائی, آپ کے اچھے ہاتھوں کی وجہ سے ممکن ہے ان رقموں میں برکت ہو جائے. جن بھائیوں کے رہ گئے ہیں, جن کا ارادہ ہے, جلدی سے آ جائیں, اپنے رقمیں جلسے میں جمع کر دیں. کوئی طالب علم یا کوئی استاد ادھر جو پارک میں بیٹھے ہیں ادھر سے پیسہ وصول کر کے لیے, کوئی مضبوط بھروسے کا آدمی ہونا چاہیے بھائی, کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے. اصل میں مجمع بہت بڑا ہے, دروازے تک پہنچا ہوا ہے ماشاءاللہ. گیٹ تک ہمارے بھائی, جلسہ گاہ میں جگہ کم ہے اس لیے مجبوری میں دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں. اتنے بڑے مجمع میں سے لوگ آئیں گے تو دینے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا. ایسا کر کے جب دعا ختم ہو جائے گی تو یہ رومال بچھا رہے گا. جن بھائیوں کا موقع ہو تو دعا کے بعد میں آ کے ڈال دیں. پورے جو ابھی آپ حضرات نے جلسے کے موقع پہ تعاون کیا ہے وہ محلے کے اعتبار سے آپ سن چکے ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے اب اس کا جو ٹوٹل ہے, ٹوٹل سنا دیتا ہے 12,20,450 روپے. 12,20,450 روپے. یہ اس میں اکثر نقد ہے, کچھ ادھار بھی ہے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ دینے والے ہیں. جو آپ نے پہلے لکھوایا تھا وہ بھی آپ نے ادا کر دیا تھا. اللہ اس کو بھی دینا آسان فرمائے. ماشاءاللہ. پچھلے سال بھی 12 لاکھ تھے
अरब के? ये क्या बात हुई हैं? ये क्या है? ये तो रुंगा है भाई। पिछले साल 12 हुए थे, अब 15 होने चाहिए थे। जिन लोगों ने पिछले साल 5 दिए उन्हें इस साल 6 देने चाहिए थे। हर साल कुछ ना कुछ बढ़ने की कोशिश करो, जब बढ़ेंगे तो जब तो आगे बात बढ़ेगी। पिछले साल 12,34,00,000 थे, अब के 12,20,000 तो 14,000 का घाटा हो गया। ये नहीं कुछ मजे की बात है भाई। कम से कम 15 लाख तो इस साल होने ही चाहिए थे, बढ़ना चाहिए था। आगे ध्यान रखियो, आइंदा इंशाल्लाह ये 15 से ऊपर जाने चाहिए। मुफ्ती जाकिर साहब, आइंदा साल इंशाल्लाह ये 12 लाख जो हैं ये 15 के पार जाने चाहिए इंशाल्लाह। अरे देने वालों के पास तो पैसा हमेशा है। अभी गेहूं के हैं, गेहूं के पैसे भी आए हैं, गन्ने के पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं। अभी ये गांव तो भाई बड़ा गांव है, मशहूर गांव है, बहुत अच्छा गांव है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारी कमी कोताहियों को दरगुजर करना। हम तेरे बंदे हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर भूल भी है, गफलत भी है, सब कुछ, सारी खराबियाँ, सारी बुराइयाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। और तू ऐ अल्लाह पाक है, सारे ऐबों से पाक है, माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है, करम करने वाला है। हमारे गुनाहों के बावजूद ऐ अल्लाह तू हमारे ऊपर अपनी नेमतें बराबर जारी रखे हुए है। अपना फजल फरमा दे, हमें अच्छे और नेक बंदों में शामिल फरमा दे, हमारी सारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। अंधेरों में, उजालों में, तन्हाइयों में, मजलिसों में, जहाँ जहाँ भी हमने गुनाह किए हैं, यकीनन किए हैं, यकीनन किए हैं। हमारे गुनहगार होने में तो अल्लाह कोई शक व शुबा है ही नहीं, लेकिन अल्लाह तू भी मग़फ़िरत करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तेरे रहीम और करीम होने में कोई शुबा नहीं है। तूने खुद अपने बारे में कुरान करीम में फरमाया कि मैं रहीम हूँ, करीम हूँ। अल्लाह, इसमें क्या शक व शुबा हो सकता है? अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। और हमें और सारे भाई जितने यहाँ मौजूद हैं और जहाँ तक आवाज़ें पहुँच रही हैं, हमारी बहनें, हमारी मस्तूरात आवाज़ें सुन रही हैं और अंदाज़ा है कि सब दुआओं की तरफ मुतवज्जे हैं। अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। हमें ऐ अल्लाह अपने पाक बंदों में, महबूब बंदों में, प्यारे बंदों में शामिल फरमा दे। नमाजों की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह, नमाजों की तौफीक अता फरमा दे। हमारे दिलों में नमाजों की मोहब्बत पैदा फरमा दे, नमाजों का शौक़ अता फरमा दे। मस्जिदों को आबाद करने का अल्लाह हमारे अंदर जज्बा पैदा फरमा दे। हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे। बीमारों को तंदुरुस्ती दे दे, बीमारों को तंदुरुस्ती दे दे, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जितने भी हमारे भाई बीमार, बहनें बीमार, बच्चे बीमार, बड़े बीमार, रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग, मिलने जुलने वाले, अल्लाह जो भी बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। जिन भाइयों के ज़िम्मे कर्ज़े हैं अल्लाह कर्ज़ों की अदायगी आसान फरमा दे। जो भाई बे औलाद हैं नेक औलाद अता फरमा दे। जिन भाइयों के यहाँ बेटियाँ हैं अल्लाह उन्हें बेटों की ख्वाहिशें नेक बच्चे अता फरमा दे, नेक औलाद नसीब फरमा दे। जिन घरों में बच्चियाँ निकाह के काबिल हैं अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। उनको इज़्ज़त के साथ में, सहूलत के साथ में रुखसत करना आसान फरमा दे। जहाँ जहाँ हमारी बेटियाँ हैं अल्लाह उनको सुकून नसीब फरमा दे। दूसरों की बेटियाँ जो हमारे घरों में अल्लाह हमें उनकी भी, उनके साथ भी मोहब्बत का, शफ़क़त का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इंसाफ का मामला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन घरों में आपस में नाइत्तिफ़ाक़ियाँ हैं अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमा दे, घरों में सुकून नसीब फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे।
بہت سارے بھائیوں نے جلسے کے موقع پر بڑی بڑی رقمیں ادا کی ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو اچھے بدلے عطا فرما دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکت عطا فرما، آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ ہمارے جو بھائی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان پر رحم فرما دے، جیلوں سے رہائی نصیب فرما دے۔ جہاں جہاں ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومتوں کی طرف سے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما دے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے، سب پر رحم فرما دے، اپنے بندوں پر رحم فرما دے، اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، ملک میں امن و امان قائم فرما، دنیا میں امن و امان قائم فرما دے، جو کچھ مانگ لیا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ جو بچے ہمارے اور بچیاں یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں پڑھنے کا شوق عطا فرما۔ ہمارے بہت سارے بچوں نے اللہ امتحانات دیے ہیں، کامیاب بھی ہوئے ہیں، آئندہ ان کے لیے اے اللہ بہتر راستے، ان کی بہتر منزلیں اللہ ان کے لیے آسان فرما دے۔ جو بچے تیاریاں کر رہے ہیں اونچے امتحان کی، بڑے بڑے امتحانوں کی، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہم سب